جی ناظرین، بڑے واضح الفاظ میں چیئرمین نیب نے کہا کہ این آر او کا کسی کا حصہ نیب نہیں بنے گی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، کون سا این آر او آپ کوششیں کر رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں کہ اب چیئرمین نیب بھی کہہ رہے ہیں، پہلے صرف وزیر اعظم کہہ رہے تھے، کیا کہانی پک رہی ہے؟ ہم کیسے این آر او کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں نا، چیئرمین نیب کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ چیئرمین نیب نے پتہ نہیں کس کانٹیکس میں بات کی ہے، ہم تو قطر کسی این آر او کی کوشش نہیں کر رہے، ہم تو اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کمپلیٹلی ڈینائی کرتے ہیں؟ کیوں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایسے ہی ہیں؟ قطر نہیں، دیکھیں ریٹورک اور چیز ہے اور پریویلیج کا بریچ ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو اگر غلط بیانی ہے تو اس پہ تو بنتی ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم ویسے بھی لیگلی بھی اگر دیکھیں تو بھائی ڈکٹیٹرشپ میں تو بڑا آسان ہے کہ جب تمام آئین ہوتا نہیں ہے اور جب ایک ڈکٹیٹر کا کہا ہوا لفظ، اس کے کیے ہوئے فیصلے وہی قانون ہوتے ہیں، تو اس وقت تو این آر او ہو سکتا ہے۔ لیکن ان حالات میں جب جمہوریت ہو، آئین ہو، عدلیہ فنکشن کر رہی ہو، اس صورتحال میں این آر او لیگلی پاسبل نہیں ہے۔ اور ان سے کتنی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں، اپوزیشن کہہ چکی ہے کہ جناب آپ بتائیے، ان لوگوں کا نام لیجئے جنہوں نے کہا ہے کہ آپ سے وہ این آر او لے رہے ہیں، اور آپ جن کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں پبلکلی ان کے نام لے کے آئے، شیم دیم۔ لیکن وہ پھر اس بات سے بھی بھاگ جاتے ہیں، اس بات سے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جو احتساب ہو رہا ہے وہ ایک سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ صرف ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو چلے پولیٹیکلی بائسڈ ہو سکتے ہیں، لیکن نیوٹرل لوگ، انڈیپینڈنٹ لوگ اخبارات میں اداریے لکھے جا رہے ہیں کہ یہ کیسا احتساب ہے کہ جس احتساب کے شکنجے سے حکومتی وزراء، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب ہوں، چاہے وہ علیم خان صاحب ہوں، چاہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں، وزیر اعظم خود ہوں، کہ وہ خود تو اس کے شکنجے میں آتے نہیں، لیکن علیم خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ جناب اپوزیشن کے لیے تیار ہے۔ 2015 سے چل رہا ہے ان کا مقدمہ اور ابھی تک نیب کچھ کر ہی نہیں سکی، تو آخر ایسی کون سی چیز؟ وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم تو یہ سوال پوچھنے پہ حق بجانب ہے کہ اگر انکوائری اور انویسٹیگیشن، اب سن لیں علیم خان صاحب، آپ نے ان کا کیونکہ ذکر، علیم خان صاحب ناظرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اگر علیم خان قصوروار ہے تو پھر نیب کو ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ میرے خلاف 2015 سے انکوائری چل رہی ہے، اب بھائی 2019 آ گیا، ایسا کون سا میں نے تیر مارا ہے کہ 4 سال میں میرے خلاف انکوائری نہیں پتہ لگ سکی کہ کیا انکوائری تھی اور کیا میں نے، اگر میں نے بے ضابطگی کی ہے، اگر میں نے کرپشن کی ہے، تو پھر مجھے مستعفی ہونا چاہیے اور مجھے معذرت کرنی چاہیے اور میرے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ 2015 سے لے کے 2019 آ گیا، تو ایسی کون سی چیز ہے جو ابھی تک کھوج ہی نہیں لگائی جا سکی؟ وزیر اعظم کے خلاف اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ جناب باقی ساروں کو بیلنس کرتے ہوئے ہم نے تو وزیر اعظم کے خلاف بھی انکوائری شروع کی ہے، تو بھائی کس بات کی انکوائری کر رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہ کہہ رہے ہیں بڑا سنگین کردار ہے وزیر اعلیٰ کو اور ریزگنیشن کی ڈیمانڈ ابھی تک قائم ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ تو اگر سپریم کورٹ اپنی ہیئرنگ کے دوران کہتی ہے کہ نو کیس از میڈ آؤٹ اگینسٹ سی ایم مراد علی شاہ، اور یہ بھی کہتی ہے جے آئی ٹی ممبران سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ آپ بتائیے کہ اگر آپ نے ایک صوبے کے ایگزیکٹو کے اوپر الزام لگایا تو آپ نے انہیں بلا کر پوچھا صحیح، ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا؟ تو آگے سے جواب آیا نہیں۔ تو کم از کم جس شخص کے آپ اوپر الزام لگا رہے ہیں اس سے بلا کر پوچھے تو صحیح، اس کا موقف تو جانے۔ اور یہ تو پھر ون سائیڈڈ ہوا سارا معاملہ، اور یہی چیز سپریم کورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ اور جہاں تک انہوں نے ذکر کیا ریٹن آرڈر کا، ٹیکنیکلی ان کی بات ٹھیک ہے، لیکن وربل آرڈرز لا آفیسرز کی موجودگی میں، وہاں پر اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، دیگر لا آفیسرز بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں وربل آرڈرز انہوں نے سنا دیے۔ اور اگر حکومت کے اندر کوئی اچھا جیسچر کبھی دکھانے کی جو ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی، تو ان کم از کم 2 شخصیات کے بارے میں جن میں کورٹ واضح طور پر اوپن کورٹ میں کہہ چکی تھی ان کے لا آفیسرز کی موجودگی میں ان کے نام ان کو ضرور نکال دینے چاہیے تھے۔ تو یہ کوئی حرج تو نہیں ہے نا ریٹن آرڈر کا انتظار؟ میں نے کہا ٹیکنیکلی ان کی بات ٹھیک ہے، ریٹن آرڈر جب آ جائے گا تو اس کو دیکھ لیں گے۔